بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. صدق اللہ العظیم. اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہے تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے. یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل کرا دے. بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ صحبتوں میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے. مرد حاکم ہے، افسر ہے اور سرتاج ہے. مرد گھر کا ذمہ دار ہے. مرد کو افضلیت دی گئی عورت کو. چاہے دنیا کے کسی خطے میں عورت کا کتنا بھی مقام اونچا کرنے کی کوشش کی جائے وہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قانون الہیہ ہی ایسا ہے، نظام الہیہ ہی ایسا ہے کہ عورت ہے، مرد. یہ فطرت ہے، اللہ کی منشا ہے. کتنی بڑی سی بڑی عورت ہو جائے، بادشاہ کی بادشاہ ہو جائے، ولیہ کی ولیہ ہو جائے، مگر فوقیت کی ہے. اللہ نے بنایا ہے، مرد کو حاکم بنایا ہے. جیسا کہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء. دو باتیں آپ نے گزشتہ سنی. اللہ نے عورت پر مرد کو فضیلت دی ہے دو اعتبار سے. ایک عطائی طور پر اور ایک کسبی طور پر. عطائی طور پر آپ نے سنا تھا کہ اللہ نے سوچنے کا مادہ، فیصلہ کرنے کا مادہ، امامت، خلافت، خطابت، رشد و ہدایت، یہ سب مرد کے سمجھے. بڑی حافظ ہے، حافظ قرآن ہے. پیدا کیا؟ نہ کہیں امامت کر سکتی ہے، نہ کہیں خطابت کر سکتی ہے جی، نہ کہیں جا کے تبلیغ کر سکتی ہے. بس حافظ ہے اپنی جگہ، اس کو فضیلت ہے. اپنے گھر کو سنبھال سکتی ہے، میدان میں جا کے نہیں سنبھال سکتی. تو مرد کو اللہ نے وہ تمام مقامات عطا فرمائے ہیں. جہاد میں جاتا ہے مرد، جماعت سے نماز پڑھتا ہے مرد، جنازے میں جاتا ہے مرد جی. عورتوں کو جنازے میں جانے کا نہیں ہے، عورت کو نماز جنازہ نہیں ہے. یہ سب مرد کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے جو اپنے طرف سے مرد کو عطا کرتا ہے. اب جو اللہ دے دیا ہے وہ کیوں دیا کا سوال کرنے کا بندے کو حق نہیں. وہ کاہے کو دیا، کیوں نہیں؟ کہ ہم برابر نہیں ہیں.
آج نیو جنریشن بھی ایجوکیٹڈ سرکل بھی یہ سب کہتا ہے کہ عورت کو برابر کا درجہ دیا، برابر کا درجہ. یہ لفظ عورت اور مرد بھی دونوں بتا رہے ہیں کہ برابر کا درجہ نہیں. یہ لفظ عورت کے معنی پردہ ہے. جو چیز پردے میں آ جائے وہ ظاہر کیا ہوگی؟ تو عورت پردے میں رہنے والی چیز. اب باہر کا کام کرنا ہے تو پردے سے باہر آ جائے، تو پردے سے باہر آ جائے تو عورت نہیں. پردے سے باہر آ جائے تو عورت نہیں ہے. جی تو اس لیے قرآن میں مرد کا مقام نہیں چاہیے. ایک دوسری چیز کسبی ہے. مرد محنت سے عورت کے اوپر حاوی. حاوی کیا مطلب؟ کماتا ہے، خرچ چلاتا ہے، اس کو مہر دیتا ہے، اس کو مکان دیتا ہے، اس کو کپڑا دیتا ہے، اس کو کھانا دیتا ہے، اس کی عزت بچاتا ہے. تو یہ مرد کرتا ہے، اس لیے عورت پر اس کا مقام ہے. تو ایک اللہ نے مقام پہلے ہی اونچا کر دیا ہے، اور دوسرا اس کی جو محنت ہے اس محنت کے طرف سے بھی اس کو مقام اونچا کیا. مرد کو فضیلت دے دی. اب عورت کے بارے میں کہا کہ نیک بخت عورت. کیا ہے؟ نیک عورت. نیک بخت. نیک بخت عورت مل گئی، سمجھ لیجیے گھر جنت ہو گئی. سمجھے؟ بدبخت مرد کو نیک بخت بنانے والی عورت. حالانکہ حاکم ہے مرد، اس کے باوجود وہ عورت کی محبت میں ایسا گم ہوتا ہے. اگر وہ اپنی محبت کے اثر سے اس کو اگر کیا ہے اپنے قبضے میں اپنے باتوں میں لینا چاہیے تو لے. نیک عورت گھر کے لیے جنت. جی گھر کے لیے جنت. اب اس کی تعریف کی فالصالحات، پس نیک عورت. اس کی علامت کیا ہے نیک عورت کی؟ نیک عورت کی علامت کیا ہے؟ قانتات ادب. عورت کی نیکی کی علامت کیا ہے؟ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، روزہ دار ہے. یہ نہیں کہا قرآن نے قانتات ادب والیاں، شوہر کی مطیع اور فرما بردار. جی شوہر کی مطیع اور فرما بردار. عبادت کرتی ہے، اس کا ذاتی معاملہ، اس کا اور خدا کا معاملہ کرنا چاہیے، مگر تعریف یہاں کس بات سے کی جا رہی ہے؟ فرما برداری کرنے والی عورت نیک عورت. نیک عورت کون؟ ماں باپ کی فرما برداری کرنے والی نیک اولاد ہے نا. نیک اولاد کی علامت کیا ہے؟ ماں باپ کی فرما برداری. اب یہ عورت کو فرما بردار کس کی بنا دیا گیا؟ مرد کی فرما بردار. قانتات حافظات، اپنی عفت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے. مرد کی موجودگی میں بھی حفاظت کرتی ہے. للغیب بما حفظ اللہ. اور مرد غیاب میں ہے، سفر میں ہے، آؤٹ آف اسٹیشن ہے، باہر چلا گیا ہے، سمجھے؟ اس کی بھی، اس کی غیاب میں بھی اس کی یہاں ایک بات ہے. باہر زیادہ نہیں رہ سکتی، باہر زیادہ نہیں رہ سکتی. زیادہ سے زیادہ عورت سے دور بحالت مجبوری 4 مہینے. 4 مہینے میں ایک بار کسی بھی حالت میں عورت کے پاس پہنچ جانا چاہیے.
دو سال 3 سال وہ برتن گزر جانی چاہیے نہیں، بات بتانا بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو جنگوں میں جاتا ہے اگر وہ ان کی عورتیں اس سلسلے میں پریشان ہیں تو میدان جنگ سے ان کو واپس سمجھے؟ اب ایسا ہوگا ویسا، پہلے کیسا قصہ کیسا ہے وہ دیکھو. آپ گئے تھے، آپ باہر سے کروڑ روپے لانے کی بجائے یہاں کی دال چٹنی بس تھی. اس کی عزت کی حفاظت جہاں عورت کے اپنے ذمے ہے وہاں آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے نا. یعنی عورت کو اس کے حال سے چھوڑ کے نکل جانے کا مطلب آپ اس سے بے پرواہ ہیں آپ اس سے. تو جب آپ کو اس کی عزت کی پرواہ نہیں ہے تو وہ آپ کی امانت کی حفاظت کا کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیوں پجر مارتے ہیں؟ عرب کو گیا، انگلینڈ کو گیا، لندن کو گیا، جاپان کو گیا، جرمن کو گیا. اب عورت حافظات للغیب بما حافظ اللہ، عورت کے ذمے میں، مرد کے ذمے میں کیا ہے؟ عورت کے لیے مہر، عورت کے لیے مکان، عورت کے لیے نان نفقہ، اور عورت کے لیے اس کی عزت اور عفت کی حفاظت، اور اس کے لیے کپڑا. یہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد. اب عورت کے ذمہ کیا ہے؟ ادب وقت، زبان دراز نہیں ہونا، ادب کرنا، سمجھے؟ ادب والی ہو اور حفاظت کس کی کرے؟ شوہر کے عزت کی، یعنی اس کی عزت، اس کے پاس حفاظت، اور اس کے پاس جو ہے عزت ہے، عصمت ہے. اس کا کیا الفاظ ہے؟ شرفت، عزت، عصمت، شرافت، یہ لفظ، اس لفظ کا مراد آپ سمجھ لیجیے جی. تو اب یہ جو ہے مرد کے ذمہ کیا ہے؟ عورت کے عزت کی حفاظت کرنا ہے نا، عزت اس کی، مگر چونکہ وہ آپ کے حوالے ہو گئی ہے تو اس کی حفاظت کس کے ذمہ ہو گئی؟ ہر عورت کی عزت کی حفاظت کے لگ پھر دیں گے، سمجھے؟ میں سائے کی طرح پھروں گا آپ کے ساتھ بول کر، ہو سکتا ہے. کس کی حفاظت کرنا؟ اس کی جس کو آپ نے اپنے نکاح میں لے لیا ہے نا. اب اس کی عزت آپ کے نکاح میں آنے کے بعد آپ کے ذمے میں ہوگی. اب اس کے پاس اسی کی عزت ہے مگر اس کی ذاتی نہیں ہے، شوہر کی امانت ہے. نہیں سمجھ ہماری بات؟ اس کی عزت، اس کی عفت آپ کے پاس، وہ حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ہے اسی کی عزت، مگر جب شوہر کے نکاح میں آ گئی تو اس کی عزت کس کی امانت ہے؟ شوہر کی. شوہر کی امانت عزت اور عفت کی حفاظت کرنا. شوہر کی اولاد ہے، اس کی اولاد کی حفاظت کرنا وہ امانت ہے. شوہر کا مال ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ شوہر کا مال اس کے پاس کیا ہے؟ امانت. سمجھے؟ یہ نیک عورت کی علامت جی، نشانیاں. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. واللاتی تخافون نشوزہن، جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے. اور جو عورتیں نافرمان ہو گئی، مل جاتی ہے، فرما بردار ہی ملنا نہیں ہے، نافرمان بھی مل جاتی ہے، نصیب کی بات ہے. نافرمان عورت ملی ہے تو اس کو تم تکلیف دینے کی فکر مت کرو. اس کو طلاق دے دینا، اس کو چھوڑ دینا، اس کو بڑا بچہ کھانا مزہ، اور کیا رکھنا اس سے درمیان میں رکھ کے چھوڑنا، نہ نکاح، نہ اس کے حقوق ادا کرنا، نہ اسے طلاق دینا، بس اسے طلاق.
ایسا بھی نہیں کرنا، تھوڑی تھوڑی بات پر طلاق دے دینا، یہ سوچنا بھی نہیں۔ اس کے لیے راستہ بتایا شریعت نے، اس کے لیے راستہ بتایا قرآن نے۔ اگر نافرمان عورت ہو جائے تمہاری تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو انہیں سمجھانا چاہیے۔ پہلا پڑھی سیدھی کیا ہے؟ سمجھاؤ۔ ایسا کرے گا ہمارا گھر ہے، ہم جگہ چھوڑ۔ عورت نافرمان ہو گئی تو کیا کرنا؟ پہلے اسے سمجھا، سمجھے؟ ایسا نہیں کرنا، ایسا کرے تو کیسا؟ سمجھے؟ مارنا نہیں جاتا، پہلے سمجھانا، سمجھانے کے باوجود اگر وہ آپ کی باتوں سے متفق نہیں ہوتی ہے تو یاد رکھنا اسے کیا کرو؟ تھوڑا ناراضگی کا اظہار کرو۔ پہلے سمجھاؤ، نہیں سمجھی تو کیا کرو؟ ناراضگی کا اظہار۔ ناراضگی کا اظہار کیا ہے؟ بنگلور چھوڑ کے نہیں چلے جانا، رہنا گھر ہی میں رہنا، کمرے ہی میں رہنا، بات نہیں، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں، بات نہیں کرنا، سمجھے؟ بات کرنے کا ذہن آ گیا تو پھر مٹا لے جی۔ تو پہلے سمجھانا، نہ ہونے کی صورت میں ناراضگی کا اظہار کرنا، اس پر بھی اگر وہ نہیں آتی ہے تو مارنا۔ مارنا کیسا؟ میں نے کہا کہ مسواک کی کاڑی، مسواک کی کاڑی لے کر منہ سے نہیں مارنا، بخلوص نہیں، مسواک کی کاڑی، گال پہ نہیں مارنا، گال پہ نہیں مارنا، جسم پر نشان پڑے جیسا نہیں مارنا۔ یہ حق نہیں ہے آپ سمجھ۔ گھوڑے کو کنٹرول میں نہیں لینے والا جاکی ہے کیا وہ؟ ہاں، سواری کو سوار اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ ایک آدمی کار چلاتا ہے، کار اپنے طور پہ جا رہی ہے تو ڈرائیور کا کام کیا ہے؟ ڈرائیور کا کام کنٹرول کرنا، گڑے ہیں تو بچانا، ہمسن سے بچانا، ہاں گڑا ہے بول کر رائٹ سائڈ، گڑا بچانا جا کر رائٹ میں آتا، رائٹ میں آتا کیا ہوا؟ گاڑی کو کنٹرول کرنا کس کا کام؟ اونر کا۔ تو جیسے کار کا کنٹرول کرنا ڈرائیور کا کام ہے، ٹو ویلر کا چلانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹو ویلر کو کنٹرول کرے، گھوڑا چلانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھوڑے کو کنٹرول کرے۔ ایسے عورت کے ساتھ زندگی گزارنے والے کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو کنٹرول کرے، سمجھے؟ بے تحاشا یہ گھوڑا گاڑی چلانے والے لوگ کچھ باتیں نکالتے، گھوڑا گاڑی چلانے والے بے تحاشا مارتے رہتے، کیا ہے؟ مارتے رہتے ہو، مار کھاتا کھاتا تنگ آ کر پیچھے کے پاؤں ڈالتے، دیکھیں پیچھے کے پاس مت، خود خوب رائنس کھینچتا، سمجھے؟ وہ اسے اشارے کے لیے ہے، وہ کھینچتا بھی ہے مارتا بھی ہے، تو سامنے کے پر اٹھا دیا۔ جب سامنے کے پر اٹھا دیا تو کیا ہوا؟ گاڑی بھی چلی جاتی ہے، سوار بھی چلایا۔ ایسے میں گھوڑے کو چلانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، دیکھو گھوڑا گاڑی چلانا بھی تو کیسے چلانا ہے؟ حالانکہ میں چلایا نہیں ہوں، مگر ڈھنگ ہے، بڑوں کے باتوں میں بیٹھا ہوں، میں بڑوں سے سنا ہوں۔ گھوڑا چلانے کا ڈھنگ کیسا؟ اس کے رینس جو ہیں، سمجھے؟ وہ رینس اتنا ٹائٹ نہیں کرنا اس کو تکلیف، سمجھے؟ اور جب آپ اس کو دائیں پھرانا چاہتے ہیں، بائیں پھرانا چاہتے ہیں، ایسا ایسا
اور سیدھا جانا ہے جی سیدھا جانا ہے، اور کیا کرنا ہے، گھوڑے کو مچلا کے لے جانا ہے، تو جو کاڑی ہوتی ہے یعنی کولڈا جسے بولتے ہیں اسے جو ہے چاک میں دے دینا، چاک میں دیں گے تو اسے کیا ہوتا ہے، آواز، اس آواز سے اسے بچ جاتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے، اس آواز سے اسے خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی میں اور بڑے اس کے ساتھ چلتا ہے۔ تو جیسے گھوڑے کو سمجھے کنٹرول کرنے والے کی ضرورت ہے، ایسے ہی عورت بھی ٹیڑھی پتلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکمت، سمجھائش، فہم، پہلے پڑھ لینا عورت کو کیا چاہتی ہے، سمجھے، عورت کو پڑھے بغیر وہ تاج محل بنا کے دیتا ہوں وہ سب والے عورت کا مزاج ایک ایک قسم، ایک ایک عورت کا ایک ایک مزاج، سمجھے، ایک ایک عورت ہوتی ہے کھانے میں اسے مزہ ہے، کھلاتے رہے تو آپ کی تابع داری کرتی ہے، کھلاتے رہے، ایک ایک عورت بڑی صبر والی، وہ صبر سے رہتی ہے کھانے والی، ایک ایک عورت کو زر زیور پہننے کی عادت ہے، آپ کو معلوم ہے کیا یہ کیا خوش ہو جاتی ہے، اس دن آپ کو کیا کیا ہونا پکا کر کے کھلا دیتی ہے، آپ کو کیا کیا ہونا سب کرتے، بات غلط ہے تو مجھے آپ نہیں ہے تو اپنے ایکسپیرئنس سے آپ کہ میں کہاں تک کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، یعنی گھروں کے ماحول کو بگڑنے سے بچانے کے طریقے، مرد اپنی ہٹ پر چلتا ہے، عورت اپنی ضد پر چلتی ہے تو گھر ٹوٹ جاتا ہے، نہیں سمجھنا، عورت ہمارا دو اعتبار، دنیاوی اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں کہ عورت ہماری لائف پارٹنر بھی اور عورت ہماری مشیر بھی، مشورہ دینے، سمجھے، تو یہ تمام چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائیں، بیڑی بنتا ہے دن بھر گانے کا لے کر بیڑی بن لے کر یہ کر لے کر چندہ وصول کر لے کر گھر کو بیدار ہو کے جاتے ہیں، ہاں سکھ پھینکتے کیا لائے گا سکھ بچتی کا ذرا باپ دیکھو وہاں سے کیا شروع ہو گئے، اسی لیے بزرگوں کا طریقہ یہ کہ گھر کو جاتے جاتے خالی ہاتھ مت جاؤ، کچھ لے جاؤ، خالی ہاتھ حلال نہیں، کیا کرنا ہے، بیوی ہے آپ سب سیکھ لینا، کچھ لے جانا، اور بیوی مرد دونوں مل کر ہی نہیں کھانا، سب کو ساتھ میں لے لینا، بچوں کو بھی بٹھا لینا، اس میں بیٹیاں ہیں تو ان کو پہلے دینا اپنے ہاتھ میں، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ اب بتائیے میں جو طریقہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر یہ طریقہ آ جائے، ہو سکتا آپ کے اوپر ایک بات آئے گی کہ جورو کا غلام ہے، لاکھ آپ یہ کر دیجیے، کچھ بھی کر لیں ہم، مگر قرآن نے مقام دیا ہے، اس طریقے سے اسے راضی کرنے منانے میں اگر ہم ایسا استعمال کریں گے بھی تو ہمارا مقام نیچے نہیں گرے گا، اس لیے کہ خدا نے مقام دے دیا ہے، اور رجال کباب، خدا نے جب مقام دے دیا ہے تو پھر ہمارا مقام گرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اب یہ کر رہے ہیں چونکہ وہ ٹیڑھی پتلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کا مزاج ویسا ہے، اس کے مزاج کو ہمارے مزاج میں ڈھالنے کے لیے کر رہے ہیں، سمجھے، ورنہ زندگی اجیرن ہو جائے، کتنے نکاح کریں گے، کتنے توڑیں گے، کتنے طلاق کریں گے، کتنے کیا ہو زندگی ہو، تو معلوم ہوا کہ پہلے اسے سمجھاؤ، نہ سمجھنے پر ناراضگی کا اظہار کرو، اگر اس سے بھی نہ سمجھے تو تھوڑا ضرب وضربو، اس کو مارو، مسواک،
سمجھے زور زور سے مارے رہے تو جا کر معافی مانگے. زندگی میں کیا کیا کچھ کر دیا, اب حج کو جا رہا ہوں, معاف کر ڈالو پورا. اچھا, اب عورت نیک عورت قصور پر مارنا ہے, قصور نہیں ہے تو مارنا سخت مانا, اٹھے بیٹھے مارنا سخت مانا. قصور کا کیا مطلب؟ آپ کی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی ہے, وہ قصور میں شامل نہیں, وہ اس کے اختیار میں. سمجھے کہ ہمارا ماں کو دیکھی نہیں, اماں کو بھی دیکھنا, بہن کو بھی دیکھنا. دھونی مر گیا, اس کے بچہ کو اٹھا لیتے. سسرا بڈھا ہے, جو مر گئی خدمت کرتی نہیں, نہ بھو بول کر مارنا شروع کر لیا. بڈھے کی اجازت ہے نا, خود کی بیٹی جا کر کہیں کچھ کرتی ہے, محنت کرتی ہے, تو دل کیا بولتا ہے؟ کیسا رہا ہماری بچی کو, ساس کی بھی کرنا کرتے, سسرے کی بھی کرنا کرتے, نڑن کی بھی کرنا کرتے. ننڈی صبح کو اٹھتا گا تو روٹیاں پکاتے. خود کی بیٹی اگر کری تو کیا بولتے ہیں؟ بولتے نہیں بولتے. ویسے دوسرے کی بیٹی جب آپ لاتے ہیں تو اپنی بیٹی کے لیے جو سوچتے ہیں وہی دوسرے کی بیٹی کے لیے وہ نہیں سوچتے ہیں, تو گھر برباد ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھنا, ہائے ہائے, اتنا ہونے کے بعد عورت کا مقام اونچا کر دیا, یہ عورت کا کے علامتیں بتا دی گئی, اس کی پاکیزگی, اس کی حیا بتا دی گئی, مرد کا مقام اونچا کر دیا گیا. اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر عورت مرد کے ساتھ زندگی گزار دی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت نے مرد کے ساتھ زندگی گزار دی, بڑے صبر کے ساتھ, بڑے قناعت کے ساتھ, اس کی تکلیف میں ساتھ دیتی رہی, اس کے وعلیکم السلام, اس کی گرمی میں کو برداشت کرتی رہی, اس کی ہر پریشانی کو برداشت کرتی رہی, بیمار پڑ گیا اس کی تیمارداری کرتی رہی, اس کی خدمت کرتی رہی, سمجھے, اور کبھی غصے میں آ جاتا تو غصے کو بھی برداشت کر لیتی رہی. ایسا زندگی گزاری, اور اس حال میں کہ انتقال ہو گیا عورت کا, مرد کہے میری بیوی سے میں راضی ہوں, میری بیوی سے میں راضی ہوں. اگر مرد اس عورت کے مرنے پر کہہ دیا کچھ بھی ہو میری عورت چلی گئی, میری بیوی سے میں راضی تھا, راضی ہوں, تو سرکار فرماتے ہیں اتنا لفظ شوہر کی زبان سے نکلنے کی دیر عورت کو جنت کے دروازے کھول. جنت میں داخل ہو. یاد رکھنا, یہ رہا مرد کے اس پر. کچھ عورتیں ٹیڑے مزاج کی ہوتی ہیں, جیسا کہ میں اس طرح سے بتاتا آ رہا ہوں, ٹیڑے مزاج کی ہوتی ہیں, نافرمان, ٹیڑے مزاج کی, بات بات پر جھگڑا, تیز زبان, ٹیڑے مزاج کی ہوتی ہیں, تیز مزاج کی ہوتی ہیں, جہاں مکھن چلے جاتے ہیں, ربا دیا لا کے چھوڑ کے کھلا. کیسا مرد, کیسا مرد. ایک عورت جب مرتبے میں تیرے سے چھوٹی, تیرے سے کم, اس کے مقابلے میں تیرا مرتبہ قرآن نے بڑا, تو کیسا مرد ہے؟ اونچا مرتبہ رکھ کر, اونچا مرتبہ رکھ کر تیز مزاج عورت کو برداشت نہیں کرتا. کیسا مرد؟ تو سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرد ظالم ہے, اس کو برداشت کر کے چلی گئی تو عورت کیا ہوئی؟ جنت میں. اب جو عورت تیز مزاج ہے, ٹیڑے مزاج کی ہے, جھگڑا کرتی ہے, زبان درازی کرتی ہے, جیسے بھی ہے اس کی زندگی, اس کو زندگی میں آ گئی ہے, اس کو برداشت کرتے ہوئے رہتا ہے, اور جب اس پر یہ زیادتی کرتی رہتی ہے تو جنت کی حوریں کہتی ہیں تجھ پر اللہ کی لعنت ہو. آواز دیتی جو سوائے انسان کے تمام مخلوق سنتی ہے, لعنت برساتی ہے اس عورت پر, کہتی ہیں کیوں ظلم کر رہی ہے اس پر, چند دنوں کا وہ تیرے پاس مہمان ہے, بعد وہ میرے پاس آ جائے گا, اور میں نے جو کچھ تو نے اس سے کیا اس کا بدلہ لیا جائے.
چند گھڑیوں کا وہ مہمان ہے جو ان قریب تجھ سے جدا ہو کر میرے پاس آیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یاد رکھنا، زبان دراز عورت یہ ریکارڈ کرنا، عورتوں کو لے جا کر کے سنا۔ زبان دراز عورت جو ہوتی سمجھے، اس کی سزا مرد برداشت کر لیا تو یاد رکھیے، جب چھوٹا بڑے کو اپنے کو حوالے کر دیتا ہے تو بڑا اس کے طرف سے جو کرنا وہ کر لیتا ہے۔ بیٹے کو کسی نے چھیڑا، بیٹے کے ساتھ کون ہے؟ باپ ہے، تو بیٹا کیا کرتا ہے؟ ابا دیکھو، ابا دیکھو مجھے چھیڑ نہیں، کسے دکھا دیتا ہے؟ باپ۔ چھوٹا بچہ ہے، ساتھ میں بڑے کوئی ہیں، کوئی چھیڑ رہا ہے، کوئی نوچ رہا ہے، کسے دکھا دیا؟ بڑے کو دکھا دیا جی۔ تو بڑے کہے کو دکھاتا ہے میرے میں طاقت نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اب پہلے زبان سے روکتا ہے، کہتا ہے ایسا مت کرو یار، چھوڑو نا یار، کیا ایسا کہیں کو کرتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتا ہے۔ دیکھے اسے پیش آیا، سمجھے اسے کچھ نہیں کر رہا ہے، بچے کی وجہ سے آخر ایک جھگڑا بھی ہو گیا، مار پٹائی تک ہوگی، کس کی وجہ سے؟ بچے۔ جب بچہ اپنے بڑے کو اپنے حالات کو بڑے کے حوالے کر دیتا ہے تو بڑا اپنے طرف سے اس کا بدلہ لے لیتا ہے۔ ایسے ہی مرد اگر صبر کر لیتا ہے، اس کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ بدلہ لے لیتا ہے۔ تو حضور فرماتے حدیث میں آیا ہے، قیامت کے دن زبان دراز عورت کی زبان کو لمبی کر دیا جائے۔ کتنی لمبی؟ 70 گز۔ 70 گز ہوگی، کیا حال ہے؟ وہ لمبی کر کے اسے اٹھا کر اس کی گردن پہ لگا۔ زبان لمبی کرنے میں حالت کیا ہوتی ہے؟ پھر اس کے بعد اٹھا کر کے یہ سزا ہے۔ زبان دراز عورت کی سزا کیا ہے؟ اس کی زبان قیامت کے دن 70 گز لمبی ہو جائے گی، اور اس زبان پہ کیا کیا جائے گا؟ لپیٹ دیا جائے گا، جس کی تکلیف وہ برداشت نہیں کر پائے اور وہ عذاب ہوتا رہے۔ یاد رکھنا۔ دوسری بات، عورت، اچھی عورت کے کلامت یہ بتایا کہ عورت جب بھی نماز پڑھے، جب بھی دعا کرے تو سب سے پہلے اپنے شوہر کے حق میں دعا کرے۔ عورت جب بھی عبادت کرے، نماز پڑھے، دعا کرے تو کس کے حق میں؟ شوہر کے حق میں، سمجھے؟ اگر شوہر کے حق میں دعا نہیں کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، دعا شوہر کے حق میں نہیں کرتی ہے، تو اللہ اس کی نماز کو اس کے منہ پہ مار دیتا ہے، جسے سمجھے، جسے اپنے شوہر کی لاج نہیں ہے، اس کی عبادت مجھے کیا ضرورت ہے؟ مرد کا کتنا بڑا مقام ہے دیکھو، مگر ذمہ داری بھی ہے ویسی ہی، ذمہ داری بھی ویسی ہی ہے۔ تو بڑے بن جانا کمال کی بات نہیں، بڑپن کو سنبھالنا کمال کی بات ہے۔ چیئرمین ہو جانا کمال کی بات نہیں ہے، چیئر سے گرنے کو بچتے ہوئے کرنا یہ کمال ہے۔ تو یہ رہا گزشتہ آیت کا اسباق سے چل رہا تھا۔ اب آگے کا سبق اسی روشنی میں چل رہا ہے کہ مرد اور عورت کے معمولی جھگڑوں کا طریقہ کیا بتایا گیا تھا گزشتہ آیت میں؟ 3 طریقے، پہلے سمجھانا، بعد میں ناراضگی کا اظہار کرنا، بعد میں تھوڑا سا ضرب کرنا۔ یہ 3 چیزیں کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے، ان خفتم شقاق بینہما، اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو، یعنی وہ جھگڑا بڑھ جا رہا ہے، سمجھانے سے بھی نہیں سمجھ رہی ہے، ناراضگی کا اظہار کرنے سے بھی نہیں سمجھ رہی ہے، مار کے دیکھے
میں اب یہ چھوڑ، یہ بات یہ سنبھلنے والی نہیں، اسے مستل اٹھا کے مارو گا، سمجھے؟ مسئلہ دیکھیں دھن کو آج کوئی نہ کچھ کوٹا ہے نہ کچھ کاٹی، بس سب بٹن، نہ اس کے اندر لذت ہے نہ صحت. جی وہ دھان کوٹتی تھی نانیاں دادیاں، ہے وہ چیز مستر میں ادھر ادھر کنگل میں وہاں سب جا کر وہ تھے، وہ جنگلوں کا کے دیکھ کے یہاں کا رنگ بٹن. اگر یہ مسئلہ آپس میں حل نہیں ہوا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو، یعنی شقاق کہتے توڑنے، سمجھے، ٹوٹنے تک کی پوزیشن میں آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں پولیس کمپلینٹ، سمجھے، پولیس کمپلینٹ یا مہڑا سماجا یا اور مسجد کے دادا لوگ، کمیٹی کے لوگ، یہاں سب پہلا کیا ہے، مرد کے طرف سے ایک پنچ، عورت کے طرف سے ایک پنچ، ادھر سے ایک مرد ادھر سے ایک ہی طرف کا، دونوں ایک ہی طرف کے لیے، ایک ادھر کا ایک ادھر. اب یہ دونوں کیا کریں، الگ الگ دونوں سے ملیں، عورت سے بھی دونوں جا کر الگ سے مل کر اس کی شکایتیں، اس کے بعد مرد سے بھی مل کر اس کی شکایتیں سننے کے بعد فیصلہ دینے کے لیے اس کے رشتہ دار اس کے رشتہ دار کو ملا کر وہ فیصلہ دے کر ملا کر کے چھوڑ جی. فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک پنچ مرد والوں کے طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے. تو یہاں پوائنٹ ہے، لفظ بھیجو آیا ہے، بلا کر بات کرنا نہیں ہے، جا کر پوچھنا چاہیے کیا ہو گیا، کیسا قصہ، کیا بولوں گا. پوری تفصیل سننے کے بعد پھر دونوں کو ملا کر آپس میں بات کر کے، سمجھے، کسی تیسرے کو اس میں لانا نہیں ہے. کیوں؟ یہ گھر کا معاملہ ہے، یہ خاندان کا معاملہ ہے، یہ قبیلے کا معاملہ ہے، اور یہ زندگی کا معاملہ ہے. اس کو اگر باہر لوگوں میں پیش کر دیں گے ایک ضد پیدا ہو جائے گی، جس سے گھر بننے کی بجائے اور بگڑتا چلا جائے گا. تو شریعت نے یہ کہا کہ اگر تم یہ تین طریقے میں ناکام ہو گئے تب کیا کرو، پنچ کرو، سمجھے. دوسرے زوجین کے ہوتے اختلافات کو دور کرنے کی ترکیب بیان کی گئی، سمجھے. یہ سب ترکیبیں ہیں، مگر طلاق کی اجازت نہیں ہے. جی کس کی اجازت نہیں ہے؟ طلاق کی طرف جانے کا نہیں. پکار دیے، ہو گیا، ہو جاتا، وہ ہو جاتا الگ چیز، مگر بدتمیز، بدتہذیب، اسلام کے خلاف چلنے والا، اللہ رسول کو ناراض کرنے والا، اللہ رسول کو ناراض کر، اس کے ساتھ سختی کرو. وہ نوبت وہاں آنے مت دو، ایسا چلو، سمجھے. طلاق سے روکا گیا، یہاں تک کہ عورت کے پاس بھی پنچ کو بھیج کر یہ بتایا گیا کبھی اس کے ذہن میں خلا کی بات نہ آئے. لفظ خلا کیا ہوتا ہے پہلے کی عورتیں جانتی ہی نہیں تھی، آج کی لڑکیوں کو بھی معلوم نہیں ہے خلا کسے کہتے، پر پیر ہو کر جی. خلا کا لفظ کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے ان کو معلوم نہیں ہوتا. رہتی ہے نا،
رہتی ہیں نانی سکھا دی، ماں سکھا دی، زیادہ ماں بہنیں رشتے دار لے کے کھلا انہیں نہیں تو اس کا باپ، یہ حال بنا کے تو شریعت نے اس کو کیا کیا؟ روک، وہاں تک مت جاؤ۔ اسلام میں طلاق سے روکنے کو ایسے راستے بتائے۔ اب سچ بتائیے، اگر ان راستوں سے جائیں گے تو مشکل تو ہے، مگر مشکل راستے اگر طے کریں گے تو منزل آسان ہوتی ہے کہ نہیں؟ آسان ہو جاتی ہے۔ اسی کام کے لیے لے کر بیٹھے۔ اسلام نے یہ بھی کہا کورٹوں کو بچ جاؤ، اس لیے کہ کورٹ ہندوستان کے اعتبار سے غیر اسلامی لوگوں کے ہاتھ میں، اور اسلام کے احکامات مسلمان کے ہر بات پردے کی ہے، شرافت کی۔ تم اس کو جا کر اگر بیان کرو گے تو وہ کھلے عام، یعنی سیشن جو چلتا ہے کورٹ میں وہ الگ پردے میں جا کر نہیں ہوتا ہے، کھلے عام ہوتا ہے۔ اب وہاں آپ اس پر ہم کچھ بول رہے ہیں تو اس کے تمام برائیوں کو، یعنی جس کے ساتھ زندگی گزارنا، اسلام نے پہلے بتا دیا۔ عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، اس کو سیکس میں لے جا کر کے ہم نے غلط سمجھا ہے۔ اخلاق کے اعتبار سے آئیے گا، لباس کیا مطلب ہے؟ لباس عیب چھپاتا ہے، لباس عیب چھپاتا ہے۔ مرد عورت کا لباس، عورت مرد کا لباس کا کیا مطلب؟ عورت کے عیبوں پر مرد پردہ ڈالتا ہے، مرد کے عیبوں پر عورت پردہ ڈالتا ہے۔ کبھی ایسا مسئلہ آ بھی جائے تو کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو، ایسا اس لیے کہ نکاح کے لیے ہی اعلان کرنے کا حکم ہے۔ نکاح کا اعلان کرو، اس لیے کہ تمہیں جینا ہے، سماج میں معاشرے میں تم کو رہنا ہے، اعلان کرو تاکہ تمہاری عزت پر، تمہاری عفت پر، تمہاری چلن پر کسی کو شک نہ ہو۔ کیا کرو؟ اعلان کرو۔ مسجد میں نکاح کرنے کے بعد دف بجانا چاہیے۔ ہاں، مسجد میں نکاح کرنا بھی نہیں تو نہیں دیتے بیٹے، اچھی بات ہے، دف والے کو لاتا ہوں، دف بھی بجا۔ یہ کیا ہے؟ اعلان۔ اعلان کا دوسرا طریقہ ولیمہ بھی، نکاح کا اعلان کرو، طلاق کا اعلان کرو نہیں، نکاح کا اعلان ہے، طلاق اور خلا کا اعلان نہیں کرنا، یہ اندرونی معاملہ ہے، سمجھے؟ تو طلاق سے روکنے کے لیے یہ تمام چیزیں اسلام نے بتائی ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس طریقے سے اگر کورٹوں کی طرف جائیں گے، اسلام نے منع کر دیا، پنچ میں آؤ، اپنے گھر کا قصہ گھر میں حل کرو۔ مسجد کے سیکرٹری اور متولی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا کوئی تعلق نہیں، خواہ مخواہ بیٹھ جاتے ہیں، دو پیٹیاں ادھر منگ رہا انہیں، سمجھے؟ دو پیٹی ادھر سے، دو پیٹی ادھر سے، ڈیڑھ پیٹی بانٹ دے، ایک پیٹی گھر کو لگتی چل رہا، حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں۔ بڑے عمر والے لوگ ہیں، بڑوں کے سامنے رکھو بات، تو مسئلے کو حل کرو۔ یاد رکھنا، اس میں بھی، پنچ میں بھی محلے کے لوگ نہیں، دونوں طرف کے قریبی رشتہ دار، جی دونوں طرف کے قریبی رشتہ دار، جیسا نانا، دادا، ماموں، چچا، سمجھے؟ یہ قریبی رشتہ دار، یہ پنچ میں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور یاد رکھنا، دوسروں کے پاس جائیں گے تو یہ اپنے اختلافات رکھنے میں ان کو جھجک بھی ہوتی ہے، کس وجہ سے اختلاف پیدا ہوا، یہ دوسروں کے سامنے رکھیں گے تو راز بھی فاش ہو جائے گا، جھجک بھی آئے گی، شرم بھی آئے گی، اس لیے بات حل ہونے کس سے اور بگڑ جائے گی۔ اس لیے کہا کہ تم کیا کرو، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اب یہ لوگ جو پنچ بن کے جا رہے ہیں،
ان لوگوں میں دو باتیں ہونا، اصلاح کرنے کی نیت ہونا اور اخلاص ہونا۔ کیا ہونا؟ خلوص اور اصلاح کی نیت ہماری اس محنت سے جڑ جائیں، بگاڑ کی نیت نہیں رہنا ان کے اندر، توڑ دیں گے ایسا نہیں رہنا، جوڑنے کی، اور جوڑنے میں بھی کچھ مال کا ارادہ نہیں رہنا، اللہ راضی ہو جائے، اس لیے کہ میں گھر کو جوڑ رہا ہوں، ایک زندگی کو جوڑ رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر اصلاح کے لیے اور اخلاص کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں تو ان کی نیت کے مطابق اللہ ان کے دلوں میں میلاد پیدا کر دیتے ہیں۔ جی، ان کے نیت اور ان کے ارادے کے مطابق اللہ کس کے دلوں میں تو معلوم ہوا کہ یہ آپس میں فیصلے کو قبول بھی کر لینے والے ہوں، اور اس طریقے اللہ ان کے اس کو کیا کر دے گا، زوجین میں اتفاق پیدا کر دے گا۔ یاد رکھیے اختلاف کی تین صورتیں ہیں، تین قسمیں ہیں، جھگڑے کے آپس کے ٹکراؤ کی تین قسمیں۔ ایک اختلاف رائے، ایک اختلاف رائے اور ایک ذاتی عداوت۔ کیا ہے؟ ایک ذاتی عداوت اور ایک مذہبی جھگڑا۔ یہ جھگڑے کے تین اسٹیجز، ایک اختلاف رائے اور ایک ذاتی عداوت اور ایک مذہبی۔ اختلاف رائے جو ہے پہلی قسم کا جھگڑا، یہ جو ہے کفر نہیں، یہ کفر بھی نہیں ہے، فسق بھی نہیں، سمجھے؟ یہ کیا ہے؟ غلطی سے ہو جاتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ جسے کہتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھو، جب آپس کے کوئی معاملات بگڑتے ہیں تو دوستوں کو، پڑوسیوں کو بھی مت بولو، اس لیے کہ وہ ان باتوں کو مسالہ لگا کر کے اور بگاڑ دیتے ہیں، اسی لیے پنچ کو رکھا گیا۔ رات میں کیا باتیں ہو گئی عارف کے گھر میں، صبح میں آ کر کے چائے پیتا، کیا بولنا بالا کو گھر میں انتظار ہوگا، مجھے مر جانے کا دل ہوگا، مر جاؤ کر کو بولے میرا دل ہے، تو بولتا کیا کرنا۔ بڑی بری عادت ہے نوجوانوں میں۔ کیا ہے عادت؟ بری عادت کیا ہے؟ شادی کے بعد نکاح ہوا، دوسرے دن فرینڈ سرکل میں جی بس ایسا ہوتا ہے نہیں۔ پھر اس کے بعد جھگڑا ہوا، جھگڑا اگر کسے بولتا ہے؟ ماں باپ کو وغیرہ سب اب نہیں بولتا، پہلے دوستوں کو بولتا۔ دوست کیا کرتا ہے؟ اپنے ذہن کی بات کرتا ہے اور اکساتا ہے اور پریشان کرتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے کہا نہیں، اس معاملہ نہیں۔ اور یاد رکھیے جھگڑا ہوتے ہوتے گھر بنتا ہے، سمجھے؟ کہتے ہیں بستے بستے بستی ہوتی، بستے بستے بستی ہے۔ تھوڑے 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 آنے کے بعد میں لوگوں کا بسنا شروع ہوا تو کیا وہ بن گئی، وہ بستی بن گئی۔ ایسے گھر بستا رہا تو بستے بستے بستا، مختلف ذہن، مختلف مزاج، الگ خاندان، الگ قبیلہ، ان سب کو ایک میں گروہ نہ بولے تو کتنی محنت ہوتی ہے۔ پھول کو بکھرنا رہا، پھیلا دیا، اڑا دیا۔ ہار بنانا رہا، جی دقت ہوتی ہے نا، کیسا جوڑنا پڑے گا۔ اب وہ ہار بن کے جب گلے میں آ جاتا ہے جی کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ میں نے پھول پھینک دیے، کیا جیسا پھینک دیا، اسی کو پھرو کر گلے میں ڈال دیا، اس کی تصویر لے لی، بڑا اچھا لگا، اور پھول گھر کو لے گئے ہے نا۔ تو پھول کا ہار بنانے کے لیے
جتنا ہار بنانے والے کو محنت ہوتی ہے ایسا گھر بسانے کے لیے ان کی محنت ہوتی ہے. سمجھے؟ یہ ایک دم ہونے والی بات نہیں ہے. یاد رکھو، ینگ لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے بھی کہوں گا کہ یہ ایک دم ہونے والا نہیں ہے. دھیرے 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 ہوتا ہے. جب آپ میں سے کوئی صاحب اولاد ہو جاتا ہے، ان کے ریسپانسبلٹیز بڑھ جاتے ہیں، ذمہ داریاں جب بڑھ جاتی ہیں، تب جا کر کے ان جگہوں کو فعال کرنے کے مواقع ملتے ہیں. سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ تو اس لیے کہا کہ ان باتوں کو کسی کے سامنے بیان مت کرو. فرینڈ سرکل میں لے جا کر مت بیان کرو. کٹے پر بیٹھ کر اپنے گھر کی باتیں مت کرو. بیڑیاں پیتے ہیں، بیڑیاں سنتے ہیں، گھر سے بنا سب توبہ کرنا چاہیے. تو یاد رکھنا، پہلی قسم کیا ہے؟ اختلاف رائے. اختلاف رائے کیا؟ ایک دوسرے کی رائے الگ ہوتی ہے. میری رائے الگ، آپ کی رائے الگ. جی، دونوں رائے جب الگ ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں میری رائے پر قائم، آپ کی رائے پر قائم، تو کیا پیدا ہو گیا؟ تو ایک دوسرے کی رائے کو سمجھے سمجھ کر جب دونوں ایک رائے ہو جاتے ہیں تو ملاپ ہو جاتا ہے. جب دونوں کی رائے ایک دوسرا نہیں سمجھتا ہے تو غلطی جو ہو جاتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ جسے کہتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ جی، اس کو کیا نہیں کہا؟ کفر نہیں کہا گیا، فسق نہیں کہا گیا، گناہ نہیں ہے، یہ غلطی ہے، اصلاح ہو سکتی ہے. اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. پھر دوسری قسم ہے ذاتی عداوت. کیا ہے؟ ذاتی عداوت ہے. اس کو کیا کہا گیا کہ صلح کے لیے پنچ کو مقرر کر لینا. تو اختلاف رائے سے جو جھگڑا پیدا ہوتا ہے وہ کس سے حل ہو جاتا ہے؟ پنچ سے، یا اس سمجھے آپس کی صلح صفائی سے یہ حل ہو جاتا ہے. اس کو نہ گناہ کہا گیا نہ کفر کہا گیا. پھر تیسری بات یہ بتائی گئی، دوسری قسم کیا ہے کہ یہ فسق ہے، جو ذاتی عداوت ہے. یہ کیا ہے؟ ذاتی عداوت ہے، فسق ہے، گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ذاتی عداوت سے، ذاتی دشمنی سے ایک دوسرے کا مرڈر ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں قتل کرنے والا بھی جہنمی اور قتل ہونے والا بھی جہنمی. وہاں شہید نہیں ہے، وہاں شہید کا درجہ نہیں ہے، وہاں جنتی ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. دونوں کے اندر ذاتی عداوت تھی. ہو سکتا ہے اس کا ہتھیار غالب آ گیا، اگر اس کا غالب آ جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ مر جاتا. تو دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے نہ آگے بڑھے، وہ دشمنی لے کر کے آگے آئے نا، تو اس واسطے وہ غالب آ گیا، یہ مغلوب ہو گیا. جی نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ بالکل صحیح. تو اس لیے حضور فرماتے ہیں ایسی صورت میں قاتل بھی جہنمی اور مقتول بھی جہنمی، دونوں جہنمی. اب تیسری قسم کا جو جھگڑا ہے وہ مذہبی جھگڑا ہے، عقائد کا جھگڑا ہے، ایمانیات کا جھگڑا ہے. ایسے جھگڑے میں سمجھے یہ کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہونا جہاد ہے، اور ایسے جھگڑے کو نہ کرنا یہ کفر ہے. سمجھے؟ مذہب کی نسبت سے جھگڑے ہونا کیا ہے؟ جہاد. خدا کے خلاف کسی نے کہا، رسول خدا کے